السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، تنظیم العلاقات المالیہ کے موضوع کے تحت ہم تفسیر موضوعی کے مادہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تنظیم العلاقات المالیہ میں ایک عنوان تھا موارد مالیہ، یعنی سورسز آف انکم۔ ان سورسز آف انکم کی ہم نے تقسیم کی تھی کہ وہ موارد مالیہ جو مشروع ہیں شریعت کی نظر میں یا مباح ہیں، پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ موارد مالیہ جو شریعت کی نظر میں محرم ہیں۔ موارد مالیہ مباحہ اور مشروعہ کے تحت ہم نے چند سورسز آف انکم کا ابھی تک دراسہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بزنس، بیع و تجارت، اس کے بعد ہم نے گفتگو کی مداینہ پہ، قرض پہ، پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی زکوٰۃ پہ۔ آج چوتھا سورسز آف انکم میں سے ایک اور انکم ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، جسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ کے موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے کچھ دروس میں، پھر اس کے بعد ہم اگلے مورد مالی کی طرف منتقل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم صدقہ جان لیتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں صدقہ مفرد بھی استعمال ہوا ہے اور صدقہ جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات جمع ہے، خذ من اموالہم صدقہ، صدقہ واحد ہے۔ اور صدقہ کا استعمال قرآن کریم میں دو معنوں کے لیے ہوا ہے۔ ایک صدقہ بمعنی زکوٰۃ، جیسے خذ من اموالہم صدقہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور صدقہ بمعنی وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے علی وجہ التطوع ہم خرچ کرتے ہیں، یعنی جس کو نفلی صدقات کہتے ہیں۔ اس کا بھی ورود قرآن کریم کی کئی آیات میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ کی تعریف جان لیتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اگر ہم لغت میں دیکھنے جائیں گے تو صدقہ کہتے ہیں ہر اس مال کو جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کی خاطر دیا جائے۔ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے عطا کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، لہذا لغت میں اس کو بھی صدقہ کہا جائے گا۔ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے عطا کیے جاتے ہیں، لہذا لغت میں اسے بھی صدقہ کہا جائے گا۔ اگر صدقہ کی اصطلاحی تعریف کریں تو صدقہ کہتے ہیں تملیک فی الحیات بغیر عوض علی وجہ القربہ الی اللہ تعالی۔ تملیک فی الحیات بغیر عوض، کسی کو مالک بنا دینا کسی بھی مال کا اپنی زندگی ہی میں بغیر عوض، اس مال کے بدلے آپ کچھ نہیں لے رہے ہیں،
علی وجہ القربہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کسی کو بلا معاوضہ کسی مال کا مالک بنا دینا، یہ صدقہ ہے۔ جب فقہائے کرام نے صدقہ کی تعریف کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس تعریف میں بھی جہاں تطوعاً صدقات داخل ہیں، نفلی صدقات داخل ہیں، وہیں پہ زکوٰۃ بھی داخل ہے۔ لیکن عمومی طور پہ فقہائے کرام کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک صدقہ سے مراد صدقۃ تطوع ہے، نفلی صدقہ۔ فقہائے کرام نے، علماء کرام نے صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کے لیے جب زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہیں اور تعبیر صدقہ سے کرتے ہیں تو وہاں پہ صدقہ کا اطلاق نہیں کرتے، صدقہ کو مقید کر دیتے ہیں صدقہ واجبہ، صدقہ مفروضہ یا پھر زکوٰۃ۔ اور جہاں پہ اطلاق ہوتا ہے، مطلق صدقہ کا لفظ وارد ہوتا ہے فقہائے کرام کے اقوال میں یا پھر علماء کرام کے اقوال میں، تو وہاں پہ نفلی صدقہ مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار صدقہ کا اطلاق وقف کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو مال انسان وقف کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مال کا صدقہ کیا۔ کہتے ہیں ان عمر تصدق بمال لہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا صدقہ کیا، لفظ استعمال کیا صدقہ۔ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثِمَغ، جسے ثمغ کہا جاتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بأصلہ لا یباع ولا یوہب، تصدق بأصلہ، جو اصل مال ہے اس کا صدقہ کر دیجیے۔ یہاں پہ جو لفظ تصدق استعمال کیا گیا وہ وقف کے معنی میں ہے کہ جو اصل مال ہے اس کو وقف کر دیجیے، اسی لیے لا یباع ولا یوہب، جو نہ تو کسی کو ہبہ دیا جائے گا، عطیہ دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت کی جائے گی۔ اور کبھی کبھار صدقہ کا اطلاق ہر ایک معروف شے پہ ہوتا ہے، جو بھی خیر کا کام ہے اس پہ صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کل معروف صدقہ، ہر معروف چیز یعنی ہر خیر کا کام صدقہ ہے۔ خلاصہ کلام اب تک کا کیا ہے؟ قرآن کریم میں لفظ صدقہ اور صدقات دونوں وارد ہوئے ہیں، مفرد اور جمع۔ صدقہ کی لغوی تعریف اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو مال عطا کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ اس لغوی تعریف میں صدقہ نفلی صدقات کو بھی شامل ہے اور زکوٰۃ کو بھی شامل ہے۔ اصطلاحی تعریف فقہائے کرام نے کی کہ صدقہ ہر وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں کسی کو اس مال کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس میں بھی زکوٰۃ شامل ہے اور نفلی صدقات شامل ہیں۔ صدقہ کے اطلاقات کیا ہیں؟ صدقہ کا اطلاق کبھی زکوٰۃ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن فقہائے کرام اور علماء کرام کے اقوال میں جب صدقہ سے مراد زکوٰۃ لیا جاتا ہے تو صدقہ مطلق وارد نہیں ہوتا، اس کو مقید کیا جاتا ہے، چاہے مفروضہ کے ساتھ چاہے واجبہ کے ساتھ۔ دوسرا اطلاق
نفلی صدقات۔ تیسرا اطلاق صدقہ کا وقف کے اوپر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تصدق بأصلہ، یعنی اوقف بأصلہ، آپ اس کے اصل کو وقف کر دیجئے۔ اور چوتھا اطلاق ہے کوئی بھی معروف چیز، کوئی بھی اچھی چیز کو شریعت نے صدقہ کہا ہے، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کل معروف صدقہ۔ صدقہ کو شریعت نے مشروع کیوں قرار دیا ہے، حکمت کیا ہے، اور پھر صدقہ کا فضل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم ابھی صدقہ کی بحث پڑھ رہے ہیں تو یہ نفلی صدقات کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بحث ہم پڑھ چکے۔ نفلی صدقات پہ شریعت نے ابھارا ہے کیونکہ صدقات کا عطا کرنا ایک کمزور اور ایک مفلوق الحال، ایک غریب آدمی کی مدد ہے۔ دوسری حکمت، صدقہ کا عطا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ صدقہ کا عطا کرنا یہ صدقہ دینے والے کی ایمان، صدقہ دینے والے کے ایمان کی صحت اور صداقت پہ دلیل ہے۔ تو صدقات سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے، مفلسی کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں مال کی شکل میں، ان نعمتوں پہ انسان صدقہ عطا کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، اور پھر صدقہ کا عطا کرنا، ادا کرنا، دینا صدقہ نکالنے والے اور صدقہ دینے والے کے ایمان پر دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے اور اس کی ایمان میں صداقت پائی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت نے نفلی صدقات پہ بہت زیادہ ابھارا ہے، کیونکہ یہی سارے وہ مال کے گردش کرنے کے وسائل ہیں جن کے ذریعہ سے سوسائٹی یا کوئی سماج غریبی ریکھا سے اوپر آتا ہے، خوشحالی اس سماج کے اندر آتی ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 ایسے آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ کہیں پہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص ہے رجل تصدق بصدقۃ، ایک ایسا آدمی جو صدقہ عطا کرتا ہے، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور اس صدقے کو رازداری میں رکھتا ہے یہاں تک کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مقصد صرف اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے تقرب۔ تو یہ صدقہ کی فضل ہے، صدقہ کی اہمیت ہے، صدقہ کی فضیلت ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، اس وقت اگر ہم عرش کے سایہ کے طلبگار ہیں تو پھر ہم صدقہ کریں۔ اسلامی شریعت نے صدقہ پہ ابھارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بیمینہ وان كانت تمرۃ تربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم
فصیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی آدمی اگر معمولی مقدار میں بھی صدقہ ادا کرتا ہے، معمولی مقدار، بہت ہی حقیر مقدار، جو ہمارے نزدیک کوئی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ، اگر اتنا بھی صدقہ کوئی انسان کرتا ہے اپنے پاکیزہ مال میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس صدقہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ میں کافی اضافہ کرتے ہیں، کافی بڑھوتری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں صدقہ کے اقسام پر۔ گھنٹی کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل صدقہ کے احکام، صدقہ کے اقسام پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔